کہ میرے رسول نے یہی کہا کہ امام حسین کی محبت مومنین کے قلوب میں وہ حرارت ہے جو ساری زندگی قائم رہنا چاہیے۔ یہ جو آج کروڑوں کی تعداد میں اربعین حسینی پر خاک میں آلودہ، نہ اس کو بھوک کا فکر ہے، نہ وہ لباس کی فکر ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ کسی ملک سے اترا ہے، وہ بس چاہتا ہے کہ میں ذریعے امام حسین تک پہنچ جاؤں۔ خدا یہ ہے وہ خدا کہ تم میری امام حسین کی زیارت کرو، خدا عرش پہ تمہاری زیارت کرے گا۔ عزیزان محترم، ملائکہ طواف کر رہے ہیں امام حسین کے حرم کا۔ یہ وہ قبہ ہے کہ جس کے نیچے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی امام ہادی، امام نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام مریض ہیں تو امام نے شخص کو بھجوایا کہ ہمارے جد امام حسین کے قبے کے نیچے جا کر میرے لیے دعا کرو جا کر۔ یہ کیوں ایسا ہے عزیزان محترم؟ تفکر کریں، تھوڑا سا سوچیں کیا کیا حسین نے۔ جس کی جگہ کی جہاں پر میرا مولا گرا، خون کے قطرے گرے، اس خاک کو خاک شفا کر دیا، خاک شفا میں بدل دیا اسے۔ جو خاک شفا سے بنی ہوئی سجدگاہ میں نماز پڑھتا ہے، 7 حجاب اس کے لیے کھلتے ہیں۔ سفر میں جاؤ تو کہا اپنے ساتھ خاک شفا رکھو، یہ تمہارے سفر میں تمہاری ضامن ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے کسی ایک ہی کے لیے؟ اسی لیے میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم سب ائمہ سفینہ تو نجات ہیں، یعنی ہم سب نجات کی کشتی ہیں، مگر حسین کی کشتی کی وسعت زیادہ ہے اور حسین کی کشتی کی سرعت بھی زیادہ ہے۔ سوار ہو، آج کی شب ہے، شب جمعہ ہے، مانگے کہ دماغ مولا ہمیں تنہا نہ چھوڑے۔ اگر آپ نے ہم پر نگاہ نہیں کی تو ہم پر کون نگاہ کرے گا؟ اور اگر آپ نے ہمیں نہیں بچایا تو کون بچائے گا ہمیں؟ خوب ولادت ہے آج خاندان اہل بیت پر، اس مدینہ میں وہ نور اترا ہوا ہے کہ جس نور کے لیے جب رسول خدا جاتے ہیں تو کہا کہ ابھی بچے کو غسل نہیں کیا، کہا ایسے ہی لے آؤ۔ مغول وہ میر انیس کے کہ انشاءاللہ وقت ملا تو شعر پڑھوں گا، کہتے ہیں جو یہ تو طاہر اور اطہر ہے، اسے کسی طہارت کی کہاں ضرورت ہے؟ جس کا ذکر، جس پہ ذکر کر کر آنکھوں سے ایک قطرہ ٹپک جائے وہ خود طاہر ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے عزیزان محترم؟ یعنی مچھر کے پر کے برابر اگر آنسو آنکھ میں آ جائے حسین کا ذکر سن کر تو جہنم کی آگ بھاگ جاتی ہے۔ خود کیسا ہوگا کہ جب رسول نے اپنی آغوش میں لیا ہوگا کہ وہ ایک ملائکہ جس کے کئی عرصے سے پر اس کی عقوبت کی وجہ سے ہٹے ہوئے تھے، وہ انتظار کر رہا تھا کئی سالوں سے کہ سیدہ کے گھر میں جھولے پر وہ ایک مولود آئے کہ جس کے جھولے سے بھی میرے پر ٹکرا گئے تو مجھے پرواز مل جائے گی۔ ملائکہ انتظار کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کتنا انتظار کر رہا ہوں؟ میں کتنا اس کے ذکر کے لیے اپنی زندگی کو شفا سمجھتا ہوں عزیزان محترم۔ یہ وہ نور ہیں کہ جن کی خلقتیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ خلقتیں جو ہیں وہ بہت پہلے سے ہیں۔ میں نے شاید عرض کیا، نہیں کیا، تکرار میں کوئی مسئلہ نہیں، کہ حبیب ابن مظاہر نے روز عاشورہ امام سے سوال پوچھا
اور کہا میں اس لیے نہیں پوچھ رہا مولا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے یا میں نہیں، مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہے آپ پر، لیکن میں اپنی معرفت کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ سلام ہو ان پر کہ جن کی جانیں خطروں میں تھیں مگر پھر بھی آخری لمحے تک اپنی معرفتیں بڑھا رہے تھے۔ کہا مولا بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟ تو زیارت جامع کبیرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جعل اللہ لکم کے پروردگار نے آپ کو نور قرار دیا عرش پر۔ تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم عرش پر نور تھے، نور تھے، نور کی حالت میں تھے۔ عزیزان محترم، یہ خدا نے چاہا، خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ خدا چاہتا تھا، خدا کی چاہت ہے۔ جو چاہت خدا کی ہو اور وہ ہماری چاہت نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا چاہتا تھا میں پہچانا جاؤں، خدا نے کہا میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عزیزان، اس لیے ہم تھوڑا سا اپنی روایتی چیزوں سے باہر نکلیں، ان ہستیوں کو درک کریں۔ ایسے نہیں تھا کہ ہر کوئی شب عاشورہ کہہ رہا تھا کہ میں صبح جاؤں، وہ کہہ رہا تھا نہیں میں صبح جاؤں۔ وہ ہر خیمہ، ہر ماں اپنے بچے کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا صبح دیر نہ کرنا قربانی میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو حسین پر قربان ہوگا وہ تا قیامت باقی رہ جائے گا۔ یہ حسین ابن علی، اور آپ حدیثیں کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہا کریں۔ گھر میں ہفتے میں ایک دن ضرور حدیث قصہ کی تلاوت کریں۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت جب تک رہے ہمیشہ شب جمعہ حدیث قصہ کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور حدیث قصہ کو حدیث قصہ پڑھتے رہے ہیں۔ حدیث قصہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین آئے تو ہماری بیوی نے کیا فرمایا؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کتنا بڑا درس ہے عزیزان محترم۔ اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیں، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں نے کب اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا یا بیٹی تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو؟ یہ ایک درس ہم نہیں لے پائے آج تک کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور جو سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہ کیا ہوگا، تصور سے باہر ہے۔ ایسے نہیں ہے بی بی نے جملے ایسے نہیں کہے کہ مثلا ہم لوگ جیسے بعض اوقات بات کر دیتے ہیں، خطابت کے جملے کہہ دیتے ہیں، کسی سامنے والے کو خوش کرنے کو کہہ دیتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ان کا ایک ایک لفظ بڑا نپا تلا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے خطا اصل میں دور دور تک قرآن جن سے کہہ رہا ہو کہ ہم نے جو ہے وہ نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے، وہ جب کوئی جملے بولیں یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ واہ سیدہ، آپ کو آج شب اپنے اس آنکھوں کی ٹھنڈک کا واسطہ، ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، ان کو آج خالی ہاتھ مت جانے دیجیے گا۔